میں یہ نہیں کہتا کہ وفادار نہیں تھا، یا ملک کی مٹی سے اسے پیار نہیں تھا۔ سواگت ہے دوستو، آپ سبھی کا جہاد کی آواز میں سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بدی کی نظم سے پہلے بتا دو دوستو، مہاراشٹر مسلم بزرگ کی موب لنچنگ پر کانگریس پارشد اریبہ خان کو غصہ آیا، بولی پورے دیش کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بدی کی نظم، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وفادار نہیں حضرت تھا، جو میرا دل کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ وہی آپ کا دل بھی کہتا ہے۔ میں آپ کے احساس کو شکل دیتا ہوں، پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وفادار نہیں تھا، یا ملک کی مٹی سے اسے پیار نہیں تھا، یا ملک کی مٹی سے اسے پیار نہیں تھا، جس نے کبھی قانون کی عزت ہی نہیں کی، عزت ہی نہیں کی۔ جس دن یہ شو یاترا تھی، اس کے چوتھے دن کرلا میں مشاعرہ تھا۔ مجھے بہت سمجھایا گیا کہ عمران صاحب کھڑے ہونے سے پہلے 5 بار سوچئے گا، کیونکہ آپ کی آواز اس گھر تک جائے گی۔ میں نے کہا ڈرنا میری فطرت میں نہیں ہے، میں نے پڑھا، وہاں بھی پڑھا، میں یہاں بھی پڑھتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وفادار نہیں تھا، یا ملک کی مٹی سے اسے پیار نہیں تھا، جس نے کبھی قانون کی عزت ہی نہیں کی، عزت ہی نہیں کی، جس نے کبھی قانون کی عزت ہی نہیں کی، وہ شخص ترنگے کا تو حقدار نہیں تھا۔ کیا کہنا ہے؟ حضرات بیٹھ جائیے، وہ جا نہیں رہے تھے، جا کر دیکھ رہے تھے کہ آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ 1.5 گھنٹہ پڑھ رہا۔ جی نہیں، میں آپ سے بھاگ کے نہیں جا سکتا، میں بالکل جی سب پڑھوں گا انشاءاللہ، دھیرے دھیرے سب پڑھوں گا۔ پرانا آپ سننا چاہتے ہیں، مدرسے کی نظم سننا چاہتے ہیں، میں وہ سب سناؤں گا۔ نیا کلام پڑھنے دیجئے، حالانکہ میں پہلی بار میرا ٹھایا ہوں، لیکن پھر بھی ٹی وی چینلز نے اور موبائل میں کلپوں نے آپ کو بہت ساری نظمیں پہنچا دی ہیں آپ تک، تو میرا من کرتا ہے کہ نیا پڑھو۔ نیا پڑھنے پہ لگتا ہے کہ جو پیمنٹ لے کے جا رہے ہیں وہ حلال کا لے کے جا رہے ہیں، اس لیے نیا پڑھنا میری فطرت میں شامل ہے۔ میں 4 مصرے حکم سے پھر سے دہرا دیتا ہوں، ایک نظم مجھے پڑھنی ہے، میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ جس نے کبھی قانون کی عزت ہی نہیں کی، وہ شخص ترنگے کا تو حقدار نہیں تھا۔ اسی دن وہیں کھڑے 4 مصرے میں تو منقاد بھائی میں نے فیس بک پہ اپڈیٹ کیا تو اس پہ ہزاروں کمنٹ آئے۔ میں نے بڑے سے لکھے کہ 4 مصرے کہتے کہ لباس جعفرانی میں بھی جو ہر وقت ننگا تھا، لباس جعفرانی میں بھی جو ہر وقت ننگا تھا، خدا نے کر دیا ثابت وہ کیا تھا، بس پتنگا تھا۔ لباس جعفرانی میں بھی جو ہر وقت ننگا تھا، خدا نے کر دیا ثابت وہ کیا تھا، بس پتنگا تھا۔ ترنگا جس گھڑی ڈالا گیا تھا جسم پر اس کے، ترنگا جس گھڑی ڈالا گیا تھا جسم پر اس کے، ترنگا خود بھی شرمندہ رہا وہ کیوں ترنگا تھا، ترنگا خود بھی شرمندہ رہا وہ کیوں ترنگا تھا۔ ایک بہت چھوٹی سی نظم پڑھتا ہوں۔ میں دلی سے محض 100 کلومیٹر کی دوری پر کھڑا ہوں۔ شام میں جب فلائٹ وہاں لینڈ ہوئی، منقاد بھائی کا حکم تھا، میں بڑی مشکلوں سے پہنچ سکا آج، نہیں میں سوچ رہا تھا معذرت کر لوں گا، لیکن ان کا حکم ہوا، اور پولیٹیکل آدمی ہے، پولیٹیکل آدمی کا حکم ماننا چاہیے، اسی میں سمجھداری ہے، کب سرکار آ جائے کوئی بھروسہ تھوڑے ہی ہے۔ دوستو عمران پرتاپ گری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب سے نجات دلانے والا نہیں ہے۔ عرض کیا گیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں،
مگر یہ کہ کوئی ایسی بہادری سے جہاد کرے کہ تلوار چلاتے چلاتے ٹوٹ جائے، پھر وہ یہ عمل بھی ذکر کی طرف عذاب سے بچانے والا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس کو مجمع میں بہتر فرشتوں سے کہ مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اعمال صالحہ کے ذریعے جتنا زیادہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، میں اس سے زیادہ اتنی رحمت اور مدد کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کو ہونٹ میری یاد میں ہلتے رہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں جس پر عمل تو ضروری ہے جن پر عمل تو ضروری ہے ہی، لیکن مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں اپنا معمول بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہر وقت تر رہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میری آخری گفتگو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کے وقت ہوئی وہ یہ تھی کہ میں نے پوچھا، تمام اعمال میں محبوب ترین عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے سب سے افضل عمل اور اس کے سب سے زیادہ قرب دلانے والا عمل بتائیے۔ ارشاد فرمایا، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب زندگی میں ذکر کا اہتمام رہا ہو۔ فائدہ جدائی کے وقت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا امیر بنا کر بھیجا تھا، اس موقع پر یہ گفتگو ہوئی تھی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے عمل میں سب سے بہتر ہو، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ، تمہارے درجوں کو بلند کرنے والا، سونے چاندی کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کرنے سے بہتر، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو وہ تم کو قتل کرے اس سے بھی بڑا ہوا ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو وہ مل گئی ان کو دنیا و آخرت کی ہر خیر مل گئی: شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والا زبان، مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن، اور ایسی بیماری جو وہ نہ اپنے نفس میں خیانت کرے، یعنی پاک دامن رہے، اور نہ شوہر کے مال میں خیانت کرے۔